سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو دیکھنا چاہیے، آپ کی سیرت کو دیکھنا چاہیے، آپ کی طرز زندگی کو دیکھنا چاہیے، اور وہ کون سے کام ہیں جن کو خود سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اہتمام سے کیا، اور وہ کون سے کام ہیں جن سے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوں گے، اور وہ کون سے ایسے کام ہیں، طرز زندگی ہے جس کو اختیار کرنے سے جب ان سے ملاقات ہوگی تو خوشی کا اظہار ہوگا۔ مجھے اور آپ کو اس پہلو کو دیکھنا چاہیے اور اس کی طرف زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، غم اور ظلم کی داستان بہت بڑی ہے، لیکن اسی کو دہراتے رہیں، اسی کا تذکرہ کرتے رہیں، اور اس سے سبق کچھ نہ لیں، ان کی مقصد زندگی کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، ان کی رضا اور خوشی کو معلوم کرنے کی کوشش نہ کریں، تو سچی بات یہ ہے کہ صرف غم کا تذکرہ کرنا، ظلم کی داستان کو بیان کرنا، یا اس کا تذکرہ کر کے غم کر لینا، یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ پہلو سب سے اہم ہے۔ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کے فضائل ذکر فرمائے، ان کا تذکرہ فرمایا، وہ اپنی جگہ بہت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے سرداروں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ آپ نے یہ فرمایا، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے اللہ تو ان سے محبت فرمائیے، یا اللہ آپ ان سے محبت فرمائیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرات حسنین کریمین کے متعلق اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں، اللہ سے دعا فرما رہے ہیں، اور آپ کی ساری زندگی ایسی ہے کہ اتباع سنت میں گزری۔ آپ کی چند چیزیں ایسی نمایاں تھیں کہ وہ اگر اس کا تھوڑا سا حصہ بھی مجھے میسر آ جائے، آپ کو میسر آ جائے، ہم میں سے کسی ایک کو میسر آ جائے، اس کا تھوڑا سا حصہ بھی میری اور آپ کی نجات کے لیے وہی کافی ہے۔ ایک پہلو ان کا یہ تھا کہ وہ فقراء، مساکین، غرباء پہ بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے۔ یہ تو طے ہے روایات کے اندر کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد حضرت عثمان، ان سارے خلفاء نے حضرت علی کا اور حضرات حسنین کا وظیفہ مقرر فرمایا تھا۔ حضرت فاطمہ کا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو اچھا خاصا وظیفہ متعین تھا۔ لیکن یہ سب اہل بیت، ان کا معمول یہ تھا کہ یہ اپنے پاس ملنے والی جتنی جمع پونجی تھی اس کا اکثر حصہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا کرتے تھے،
اور بے شمار مثالیں اس کی موجود ہیں کہ گھر میں بیٹھے ہیں اور اپنے کھانے کے لیے کچھ روٹی اور سامان موجود ہے، باہر کسی فقیر نے دستک دی تو ان کے کان میں آواز پڑی تو وہ سب کا سب اپنے کھانے کے لیے جو رکھا تھا اٹھا کے اس فقیر کو دے دیا۔ کئی واقعات ایسے ہیں۔ یہ ایک تو یہ پہلو ان کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دنیا کے مال و متاع سے محبت کا نہ ہونا، یہ اتنا زیادہ ہے۔ اگر ان کی سیرت کو پڑھا جائے، دیکھا جائے، سنا جائے تو اس سے یہ بات بہت نمایاں ہے۔ ایک تو ان کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ وصف بڑا نمایاں رکھا تھا، اور دوسرا اتباع سنت، فرائض کا اہتمام تو اپنی جگہ تھا ہی کہ شہادت کے عین موقع پر نماز ادا کر رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام، اتباع سنت کا اہتمام اتنا تھا کہ خود بھی اس پر عمل کیا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیا کرتے تھے۔ بلکہ روایات کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ دونوں کہیں سفر کر رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑی عمر کے صاحب، ان سے وضو میں کچھ غلطی ہوئی، وضو کرنے میں کچھ غلطی ہوئی۔ اب ان دونوں نے مشورہ کیا کہ ان بڑے میاں کو بات بتلانی چاہیے۔ اب آپس میں مشورہ یہ کیا کہ اگر ہم بڑے عمر کے آدمی کو کوئی بات کہیں گے تو ہو سکتا ہے وہ محسوس کرے۔ تو دیکھیے سمجھانے کا انداز یہ تھا، انہوں نے یہ کہا کہ بڑے میاں ہم دونوں بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا ہے وضو کے معاملے میں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے کرنا زیادہ بہتر ہے، میں کہہ رہا ہوں اس طرح کرنا بہتر ہے، آپ ہماری بات سن لیجئے، سن کے ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ یہ فہم و فراست ہے، یہ عقل مندی ہے، یہ دانائی ہے، یہ سمجھداری ہے۔ اب جب ان بڑے میاں کے سامنے ان دونوں نے اپنی بات کو رکھا تو ان بڑے میاں نے کہا کہ بیٹا غلطی آپ کی نہیں ہے، غلطی مجھ میں ہے، آئندہ میں اپنا وضو ٹھیک کروں گا۔ تو یہ فہم و فراست اللہ نے ان کو عطا فرمایا، یہ اتباع سنت کا اپنے عمل کا جذبہ بھی اور دوسروں کو سمجھانے کے لیے اس کی عزت نفس کا خیال بھی، اس کی عمر کا خیال بھی اور کہنے کا انداز بھی درست۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو فہم و فراست بھی عطا فرمائی، اتباع سنت کا جذبہ بھی یہ، اور پھر آپ کے خطبات میں یہ بات بہت نمایاں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مٹ رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر انسانیت دوبارہ آ جائے، مسلمان اس سنت کے اوپر آ جائیں۔ آپ کے خطبات میں جتنے حضرات آپ کے ساتھ تھے ان خطبات میں یہ بات سب سے نمایاں ہے، آپ نے بار بار یہ بات فرمائی۔ اور پھر روایات کے اندر آتا ہے کہ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ رات کے وقت ملتزم کے ساتھ ایک شخص چمٹ کر رو رہا ہے اور بہت ہی آہوزاری سے رو رہا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں گزرا وہاں سے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ رات کے آخری پہر میں اور ایسی آہوزاری کے ساتھ اللہ کے سامنے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے اور لپٹ لپٹ کے رو رہا ہے۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ یہ بہت کوئی اللہ والا ہے، اور کچھ دیر کے بعد جب میں کچھ دیر کے بعد وہاں دوبارہ آیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، آہوزاری کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، لجاجت کر رہے ہیں۔ یہ میں نے مختصر چند ایک باتیں عرض کی حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ،
یہ دونوں حضرات ان کے دل میں یہ جذبہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہو. اور پھر جب بھی یہ تشریف لائے، یہ کوفہ والوں نے خط لکھا اور آتے ہوئے راستے میں جتنے حضرات تھے، نمازوں کا اہتمام اس قدر تھا، اتباع سنت کا اہتمام اس قدر تھا، پردے کا اہتمام اس قدر تھا کہ میرے اور آپ کے وہم و گمان اور تصور میں یہ بات نہیں. اگر وہ خطبات سارے پڑھے جائیں، دیکھے جائیں، سنے جائیں تو ان سے یہ چیزیں بہت نمایاں. ایک بات میں نے عرض کیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بہت زیادہ، اپنے پاس مال جمع کرنے کا کوئی تصور نہیں. اور دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت پر عمل کا جذبہ، خود بھی اور دوسروں کو بھی اس کی طرف لانے کا جذبہ ان کے اندر یہ تھا. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری خوبیاں تھیں. نماز کا اہتمام، یہ آپ نے دیکھا کہ شہادت ہو رہی ہے اور نماز کے اندر ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کسی صورت میں نہیں چھوڑ رہے. تو یہ بہت بنیادی اور نمایاں خصوصیات ہیں حضرت حسین رضی اللہ. اور بھی بہت ساری ہیں، اگر ہم ان کی سیرت کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنے عظیم انسان تھے. یہ نواسہ رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. تو ان کی طرز زندگی اور ان کی سوچ، ان کی فکر، یہ جو کچھ تھا یہ اپنی جگہ، لیکن اس کو سمجھ کر اگر میں اور آپ ان کی کوئی بھی تعلیم اپنی زندگی میں اپنا لیں گے، اپنے اندر پیدا کر لیں گے، دیکھیے کتنا خرچ کرنے کا جذبہ ہے. اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں. کیسے کسی فقیر کا کان میں آواز پڑ گئی تو اپنا ہی کھانا اٹھا کے دے دیا. یہ کئی واقعات ہیں ایسے.